اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کا وہ عظیم سپوت اپنی دھرتی کے دفاع کے لیے سکندر اعظم کے خلاف ڈٹ گیا۔ آدھی دنیا کو فتح کرنے والے سکندر اعظم کے سامنے سب سے پہلی رکاوٹ اور سب سے پہلی چٹان ثابت ہونے والا وہ نوجوان جس نے انتہائی مشکل حالات اور بیٹے کی شہادت کے باوجود اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر سکندر اعظم کا راستہ روکا۔ وہ سکندر اعظم جو جس طرف جاتا لوگ اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتے، پنجاب کا یہ عظیم سپوت اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور سکندر اعظم لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس عظیم جنگجو کمانڈر کو شکست نہ دے سکا۔ ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم پنجاب کی دھرتی کے ایک عظیم سپوت راجہ پورس کے بارے میں بات کریں گے۔ راجہ پورس کون تھا؟ اس کو کس طرح کے حالات اور چیلنجز درپیش تھے؟ سکندر اعظم نے اس کو کیا آفر کی؟ وہ کیوں سکندر اعظم سے ہاتھ ملانے کی بجائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا؟ وہ کن حالات سے گزرا اور بالآخر آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم کو شکست دی؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ پنجاب کی دھرتی نے بے شمار سورما پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے بہت سے سورماؤں کو تاریخ نے نظر انداز کیا اور بعض کو ہم نے کسی نہ کسی تعصب کی وجہ سے اہمیت نہ دی۔ پنجاب کے ان نڈر اور دلیر بیٹوں میں دلہ بھٹی، بھگت سنگھ اور راجہ پورس کے نام شامل ہیں۔ راجہ پورس خطہ پوٹھوہار کا وہ ایک عظیم 6.5 فٹ قد و قامت کا حامل کڑیل نوجوان اور حکمران تھا جس نے سکندر اعظم کو ناکو چنے چبوائے۔ یہ 326 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ سکندر اعظم ملکوں اور بر اعظموں کو فتح اور تباہ و برباد کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سکندر اعظم 22 سال کی عمر میں یونان کے شہر مقدونیہ سے چلا اور جب وہ ہندوستان پہنچا تو وہ آدھی دنیا فتح کر چکا تھا۔ ان فتوحات کے سفر میں اس نے دنیا کی 4 تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ایشیا کوچک سے ہوتا ہوا مصر اور پھر وہاں سے بابل اور نینوا پہنچا۔ عراق کو فتح کرنے کے بعد وہ ایران کی طرف بڑھا اور تخت دارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد کیشیا کو فتح کرتا ہوا کوہ ہندو کش کے راستے ہندوستان پہنچا۔ وہ جس طرف بھی جاتا لوگ اس کی وحشت سے خوف زدہ ہو کر سر جھکا لیتے اور اس کی اطاعت قبول کر لیا کرتے۔ مگر جب وہ خطہ پوٹھوہار پہنچا تو پنجاب کا ایک سپوت اس کے سامنے پہلی اور آخری مزاحمت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس عظیم سورما کو تاریخ راجہ پورس کے نام سے جانتی ہے۔ راجہ پورس ہندو مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس کا اصل نام راجہ پرشتوتاما تھا۔ اس کا تعلق پرادا راجپوت قبیلے سے تھا۔ اس کی شخصیت انتہائی متاثر کن تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس کا تعلق کیوک راجپوت قبیلے سے تھا، جبکہ ایک بڑی تعداد اس کو پنوار راجپوت مانتی ہے، جبکہ یورودا ان کے اجداد میں سے ایک بزرگ ہو گزرے ہیں۔ راجہ پورس پرادا سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہ سلطنت دریائے چناب اور دریائے جیلم کے درمیان واقع تھی۔ اس کی ریاست کے مغربی سمت دریائے جیلم، اس دریا کے آگے ٹیکسلا کی ریاست تھی جس کا حکمران راجہ امبی تھا، جو کہ راجہ پورس کا مخالف تھا۔ شمال میں راجہ سائرس کی خود مختار حکومت تھی۔ جنوب میں کوہ نمک کے علاقے میں راجہ سرپتس کی حکومت تھی۔ اس طرح راجہ پورس کے زیر کنٹرول ایک مختصر سا علاقہ تھا۔ دریائے راوی اور چناب کے درمیان ایک اور راجہ کی حکومت تھی۔ اس راجہ کا نام بھی راجہ پورس تھا، جس کی راجہ پورس کے ساتھ دشمنی تھی۔ یہ تفصیلات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ راجہ پورس کس قدر مشکل حالات سے دوچار تھا، مگر پھر بھی سکندر اعظم کے خلاف ڈٹ گیا۔ سکندر اعظم جس وقت ہندوستان میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلا پڑاؤ ٹیکسلا میں ڈالا۔ ٹیکسلا کے راجہ امبی نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور راجہ پورس کی مخالفت میں سکندر اعظم کا اتحادی بن گیا اور اپنی فوج بھی سکندر اعظم کی فوج کے ساتھ شامل کر دی۔ مئی کے شدید گرم موسم میں سکندر اعظم دریائے جہلم کے کنارے پہنچتا ہے۔ پہاڑوں پر برف پگھلنے کی وجہ سے دریا میں شدید طغیانی ہے، اس لیے اس نے دریا کے اس پار پڑاؤ ڈال دیا۔ راجہ پورس کو بھی سکندر اعظم کی آمد کا علم ہو گیا۔ اب راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان دریائے جہلم حائل تھا۔ سکندر اعظم نے دھوکہ دیتے ہوئے یہ تاثر دیا کہ وہ دریا کے بہاؤ کے کم ہونے کا انتظار کرے گا، جبکہ دوسری طرف اس نے اپنی فوج کو دریا عبور کرنے کے لیے مناسب مقام کی تلاش پر بھی لگا دیا۔ پھر پڑاؤ کے مقام سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا مقام تلاش کر لیا گیا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ ایک رات جب شدید بارش ہو رہی تھی، راجہ پورس نے فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دیا اور خود اس کی قیادت کی، جبکہ سکندر اعظم کو گمراہ کرنے کے لیے فوج کا ایک بڑا حصہ پڑاؤ والی جگہ پر ہی موجود رہنے دیا۔ جب سکندر اعظم نے دریا عبور کر لیا تو اس کا سامنا راجہ پورس کے لشکر سے ہوا کچھ یوں کہ راجہ پورس نے سرحدی گشت کے لیے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر اس علاقے میں بھیجا جس کی مٹ بھیڑ سکندر اعظم کے ساتھ ہوئی، اور ایک کانٹے دار جنگ کے بعد راجہ پورس کا بیٹا لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ جب راجہ پورس کو اطلاع ملتی ہے تو وہ خود مقابلے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ اسلام آباد سے 150 کلومیٹر، منڈی بہاؤدین سے 6 کلومیٹر دور ٹلہ مونگ قصبہ کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق راجہ پورس اور سکندر اعظم کے مابین یہ تاریخی معرکہ سرگودا کے قریب بھیرا کے مقام پر ہوا، مگر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اس وقت راجہ پورس کی فوج کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ اس میں 200 ہاتھی، 300 رتھ، 4,000 سوار اور 30,000 پیادے شامل تھے۔ سکندر اعظم نے اپنا ایک ایلچی راجہ پورس کے پاس بھیجا اور ملاقات کی دعوت دی۔ راجہ پورس نے جواب میں پیغام بھیجا کہ تم میری دھرتی پر حملہ آور ہوئے ہو، اس لیے اب تم سے صرف میدان جنگ میں ہی ملاقات ہوگی۔ اس موقع پر ایک تاریخی غلطی کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے کہ پنجاب کے لوگوں نے ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا، جبکہ پنجاب کے بہت سے سورما اپنی دھرتی ماں کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے اور بے جگری سے لڑے۔ ان میں سے ایک سپوت کا نام راجہ پورس تھا۔ راجہ پورس ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آتا ہے۔ سکندر اعظم کی فوج کو سب سے بڑا خطرہ ہاتھیوں سے تھا، جبکہ ان کا دار و مدار گھڑ سواروں پر تھا۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، رومی گھڑ سوار آگے بڑھتے ہیں، مگر ان کے سامنے ہاتھیوں کی ایک بڑی قطار تھی۔ پنجابی فوج حملہ کرتی ہے اور بڑی تعداد میں رومی فوجی گھوڑوں سمیت مارے جاتے ہیں۔ 8 سے 10 گھنٹے تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ مغربی مورخین نے ہاتھیوں کی برتری کو کم کرنے کے لیے بعد میں پورس کے ہاتھیوں کا اپنی ہی فوج کو کچلنے کا من گھڑت واقعہ تاریخی روایات میں شامل کیا۔ تاریخ میں اس قدر تاریخ کو مس کرنے کے حوالے سے ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ راجہ پورس بڑی بے جگری سے لڑا۔ سکندر اعظم نے راجہ پورس کو بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے خود دیکھا تو وہ اس کی بہادری اور شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے راجہ پورس کے ایک دوست محروس کے ذریعے جنگ بندی کا پیغام بھیجا۔ اس کی کوشش سے جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ محروس کی کوشش سے ہی سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان ملاقات ہوتی ہے۔ سکندر اعظم راجہ پورس کی بہادری کی تعریف کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سکندر اعظم
ایک دہشت کی علامت ہے۔ تمہیں کس چیز نے اس کے مقابلے کے لیے تیار کیا؟ تب راجہ پورس نے اسے جواب دیا کہ تم ایک غاصب ہو اور میں اپنی دھرتی کے دفاع کے لیے نکلا ہوں۔ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، سچ اور حق کے لیے لڑی جاتی ہے، جبکہ حق کے لیے لڑنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں۔ سکندر اعظم راجہ پورس کی بہادری کا معترف تو پہلے ہی تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ مزید گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکندر اعظم فتح حاصل نہ کر سکا اور وہ اس علاقے سے ناکام واپس چلا جاتا ہے۔ یورپی مورخین نے سکندر اعظم کو ہیرو اور فاتح ثابت کرنے کے لیے بہت سی من گھڑت باتیں تاریخ میں شامل کر کے اس کو مسخ کیا ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کا زیادہ کام بر صغیر میں انگریز دور حکومت میں کیا گیا۔ یورپی مورخین کی من گھڑت روایات کے مطابق راجہ پورس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے اسے معاف کر دیا اور تمام علاقے اور عہدے واپس کر دیے۔ ناظرین، تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری بات ایک فسانہ ہے۔ سکندر اعظم ایک ظالم اور قاتل شخص تھا۔ اس نے ہر مفتوحہ علاقے کے حکمرانوں کو قتل کروایا۔ وہ کیسے راجہ پورس کے ساتھ اتنی ہمدردی دکھا سکتا تھا؟ مزید یہ کہ یورپی مورخین کے علاوہ ایسی من گھڑت داستانیں اور کسی مورخ نے بھی بیان نہیں کی۔ مزید یہ کہ اس جنگ کے تقریباً 4 دہائیوں بعد تک راجہ پورس زندہ بھی رہا اور اس نے پنجاب پر حکمرانی بھی کی اور بعد میں اس کی اولادیں پنجاب کی حکمران رہیں۔ راجہ پورس کے بیٹے کی شہادت کے بعد جب وزراء نے راجہ پورس سے اس کے بیٹے کی تعزیت کی تو راجہ پورس نے کہا کہ میرا بیٹا ارض وطن کے دفاع کے لیے شہید ہوا ہے۔ مجھے اس کی شہادت پر افسوس نہیں، کیونکہ اس دھرتی کی حفاظت کے لیے لڑنے والا ہر سپاہی میرا بیٹا ہے۔ راجہ پورس سے شکست کے بعد سکندر اعظم مزید آگے نہ بڑھ سکا اور اس نے واپسی کی راہ لی۔ اس کی فوج 2 راستوں سے واپسی کے لیے نکلی۔ ایک حصہ دیبل سندھ کے راستے، جبکہ دوسرا حصہ قندھار اور ایران کے راستے بحیرہ آمر کے ذریعے واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ دیبل کے راستے جانے والی فوج کے ساتھ سکندر اعظم خود بھی موجود تھا۔ راستے میں ایودھن یعنی پاک پتن کے علاقے میں مقامی لوگوں سے اس کی ایک جنگ ہوئی۔ ملکہ ہانس کے مقام پر اس جنگ میں ایک زہر آلود تیر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ 2.5 ماہ کی اذیت کے بعد سکندر اعظم کی موت واقع ہو گئی۔ سکندر اعظم کی موت کے بارے میں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق راجہ پورس کے مقابلے میں وہ زخمی ہوا اور بعد میں اسی زخم کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ بر صغیر میں انگریز راج میں یورپی مورخین نے سکندر اعظم کو راجہ پورس کے مقابلے میں فاتح ثابت کرنے کے لیے تاریخ کو انتہائی مسخ کیا۔ مزید اس میں مذہبی تعصب کی وجہ سے، راجہ پورس کے ہندو ہونے کی وجہ سے بہت سے مقامی مورخین نے بھی اپنا منفی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے پنجاب کے اس ہیرو کو تاریخی طور پر انتہائی نظر انداز کیا گیا۔ اسی وجہ سے پنجاب کے ہیرو راجہ پورس کے بارے میں تاریخ میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ راجہ پورس پنجاب کا وہ دلیر سپوت تھا جس نے آدھی دنیا کے فاتح سکندر اعظم کو ناکوں چنے چبوائے اور اسے شکست سے دوچار کیا۔ ایک اور زیادتی جنرل پرویز مشرف کے دور میں کی گئی۔ اس دور میں 2003 میں سکندر اعظم کی یادگار بنوائی گئی، جبکہ پنجاب کے اس ہیرو کو نظر انداز کیا گیا۔ مگر پنجاب کے زندہ دلان باسیوں کے دلوں میں راجہ پورس کی ایسی یادگار قائم ہے کہ جو آج بھی اس کی جرت کا اعتراف کرتی ہے۔ ناظرین، راجہ پورس
وہ پنجاب کا ہیرو تھا جس نے خطہ ہندوستان کی تاریخ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک گزارش ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔